اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا نصیحت کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی ہے اور نرم زمین والی ہے، اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجر کاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ آپ کو جنت کیسے ملے گی اگر آپ جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے؟ وہ پاک ہے ہر طرح کے عیبوں سے، جو بھی ہمیں جہاں جہاں دکھائی دیتے ہیں اس کی تمام مخلوقات میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن وہ ان سے پاک ہے۔ پاکی اپنی آئیڈیل اسٹیج پر پہنچتی ہے جب اللہ کو پاک کہنے کی بات کی جاتی ہے۔ جب ہم اس بات کا اقرار کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ سب سے زیادہ پاک ہے تو اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کیونکہ ایک آخرت کا روز آنے والا ہے اور اس دن ہم سب نے اس سبحان اللہ کے سامنے موجود ہونا ہے۔ تو اگر ہم ہی پاک نہ ہوئے اس کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو سبحان اللہ ہمیں ایک ایکشن کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہمیں پاکی دلوائے گی۔ ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ والحمدللہ یعنی ہر طرح کی تعریف کے قابل صرف اللہ ہی ہے، اور اس کا مطلب اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اس کی ہر معاملے میں تعریف کرنی ہے۔ ہاں چاہے آپ اس لمحے کسی پریشانی میں ہیں، ہاں چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہاں چاہے آپ بہت مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی کا الٹ ہی تو شکر گزاری ہے۔ صرف شکر گزاری ہی مایوسی کو دور کر سکتی ہے، اور جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے تو کیا جنت تک جانے کا راستہ صاف نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا جنت بھی خوبصورت نہیں ہو جائے گی ہماری اس شکر گزاری کی بدولت؟ پھر آگے صرف اللہ کو ہی ایک ماننے کا اقرار، جو اس کی پاکی کا اقرار کرنے، پھر اس کا شکر گزار بننے کے بعد کا عمل ہے۔ اس کی عبادت کا مزہ اور اصل روح تو شکر گزاری کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہماری عبادات میں بھی تب خشوع آتا ہے جب ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا لیول زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن کسی نے آ کر اسے ہمارے لیے آسان کر دیا، کسی نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اس شکر گزاری میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں تھی، لیکن آپ کے لیے اسے آسان کیا گیا، اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنت تک جانے کا تیسرا اسٹیپ یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، ہر طرح کے شرک سے خود کو بچانے کی کوشش ہی عبادت کا نام ہے۔ ہر طرح سے صرف اللہ کی بندگی عبادت کا نام ہے، اور چونکہ اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے جہاں کبھی کبھار ہم کسی دھوکے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا تو خود سراب ہے، سو اس نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک، کہ اگر جنت چاہیے جو سراب نہیں ہے اس دنیا کی طرح، جو دھوکہ نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کی تمام سراب بندگیوں سے خود کو بچانا ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ لا کر کے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی ہمت کسی چیز سے بچنے کی، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی طاقت
یعنی نیکی کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے، یعنی ہم چاہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا؟ کوشش. اور اس کوشش کی ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ غیب پر یقین کر کے اور دعا مانگ کے. اور ہماری جاب بھی یہی ہے، دعا کرنا، اور پھر سب کچھ غیب کے حوالے کر کے اپنے کن فیکون پر یقین رکھنا. یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی مدد کرے گا. اللہ کی پاکی کا اقرار اور اس پاکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کیسے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش. اللہ کی شکر گزاری کہ اس نے اس پاکی کو حاصل کرنے کی کوشش کا خیال بھی آپ کے دل میں ڈالا. سارے کریڈٹس اللہ کو دینے ہیں. دنیا اور لوگوں کو لا کا ٹیگ دکھا کر صرف اللہ کی بندگی میں بند ہونا ہے اور اپنے کن کو فیکون کروانے کے لیے غیب پر یقین کرنا ہے. اور اس یقین کا خود کو یقین کروانے کی بہترین شکل دعا ہے. تو دعا کیجیے. شکریہ.